کرونا وائرس کی وبا کے ان دنوں میں اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، گھر کا ماحول کیسے رکھنا چاہیے، اس حوالے سے سکھر سے ماہر نفسیات محترمہ ابصار فاطمہ صاحبہ نے بہت اچھی تجاویز دی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کرونا وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ماحول اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں پرسکون رہنے کے لیے سب سے پہلے کام تو یہ کیجئے کہ غیر ضروری اور غیر مصدقہ معلومات سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ اخبار ضرور پڑھیں، خبریں ضرور دیکھیں، تجزیے بھی پڑھیے اور سنیے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ آپ جس ذریعے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ دن میں ایک بار تازہ ترین صورتحال اور اعداد و شمار جاننا کافی ہے۔ تجزیات ان طبی ماہرین کے سنیے جو وبائی امراض کے ماہر ہیں اور وہ جو اس وقت صورتحال میں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی دکان چمکانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے افراد 10% درست معلومات میں 90% غلط معلومات شامل کر کے اسے مستند معلومات جیسا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی آپ کو لوگ مدد کے نام پہ اپنی تشہیر کرتے نظر آئیں، ان سے ملنے والی معلومات سے ہر ممکن کنارہ کیجیے۔ وہ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ ڈرا کر یا غیر ضروری حد تک لاپرواہ بنا کر اپنی پروڈکٹ بیچیں گے۔ ان کا فائدہ ہوگا لیکن عوام مزید ذہنی دباؤ میں آ جائے گی۔ اس لیے معلومات کے ذرائع محدود اور مستند رکھیے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ قدرتی ذرائع سے علاج یا بچاؤ ڈھونڈنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ماہر کے مشورے کے بغیر اسے استعمال کیا جائے۔ ان قدرتی ذرائع سے دریافت کیا گیا علاج کئی کیمیائی مراحل سے گزر کر دوا بنتا ہے، اور ان کا سادہ استعمال آپ کو غذائیت ضرور دے سکتا ہے لیکن وائرس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھیے کہ جو ہی دوا اور ویکسین تیار ہوگی اس کی خبر مستند ذرائع سے عوام تک پہنچائی جائے گی۔ ہمارے پاس آنے والی یا وائرل ہوتے اکثر علاج سوڈو سائنٹیفک ہیں، جن کا آغاز ان فیس بک گروپس اور پیجز سے ہوتا ہے جو پیج کی لائکس بڑھانے اور اپنی ویب سائٹ پہ وزٹ بڑھانے کے لیے ہر توجہ کھینچنے والی معلومات لگاتے ہیں، اور وہاں سے لوگ بغیر تصدیق اسے کاپی کر کے مزید شیئر کر لیتے ہیں۔ لہذا ایسے افراد فیس بک اور واٹس ایپ گروپس اور رشتہ داروں سے بھی ممکن حد تک روابط محدود کر لیجئے جو منفی باتیں پھیلانے میں مشہور ہوں، جو مشہور ہونے یا توجہ کے لیے کوئی بھی جھوٹ بولنے سے نہ چوکتے ہوں، اور کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی غیر مصدقہ معلومات آگے پھیلانے کا باعث نہ بنیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کسی قسم کی مستقل بیماری کا شکار ہیں، مثلاً آپ کو شوگر ہے، آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کو دمہ ہے، کینسر ہے یا ڈپریشن ہے، تو عمومی حفاظتی اقدامات آپ کے لیے نسبتاً مختلف ہوں گے۔ اپنے معالج سے رابطہ کر کے اس حوالے سے بات کیجئے۔ بار بار خبریں سننے سے اعصاب مزید کشیدہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ایک بار صورتحال جاننے کے بعد خود کو دوسرے کاموں میں مشغول کیجیے۔ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، کسی آن لائن کورس میں ایڈمیشن لے لیجیے، کسی پرانی ادھوری خواہش اور شوق کو پورا کر لیجیے، یا ایسے فلاحی کام میں ہر ممکن کوشش کریں کہ حصہ لیں جو گھر میں رہ کے کیا جا سکتا۔ یہ آپ کو قلبی سکون فراہم کرے گا، مایوسی اور ہیلپ لیسنس کی کیفیت کم ہو سکے گی۔ گھر کے بزرگوں اور بچوں کو درست صورتحال بتائیے لیکن ان کو پرسکون رکھنے میں بھی مدد کیجیے۔ بچوں کے ساتھ مل کر روز نماز کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا کم از کم ڈیپ بریدنگ یعنی سانس کی ورزشیں یا مراقبہ کیجیے۔ یہ آپ کو اور آپ کے اعصاب کو پرسکون رکھنے میں مدد کریں گے۔
بچوں کے ساتھ مل کر مختلف تخلیقی مصروفیات میں مشغول رہیے، انہیں کہانیاں سنائیے، ان سے کہانی سنیے۔ ترکی کا ڈرامہ درلش ارطغرل یا آج کل جو آ رہا ہے کرولش عثمان، وہ دیکھیے اور بچوں کو بھی دکھائیے۔ ارطغرل کے 5 سیزنز ہیں اور 15 دنوں کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر آپ ان کو شروع کرتے ہیں تو۔ وقت گزاری کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کی اخلاقی اور نظریاتی تربیت میں بھی یقیناً ممد و معاون ہوں گے یہ دونوں ڈرامے جو ہیں۔ بلکہ ان کا ایک اور ڈرامہ ہے محمد، وہ بھی دیکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روز 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ ورزش کیجئے، آپس میں بحث کرنے سے اجتناب کیجئے۔ ویسے تو عام طور پہ بھی گھر کا ماحول مثبت رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسے وقت میں جب کہ سب گھر میں موجود ہیں اور اکثریت کے اعصاب کشیدہ ہیں، اپنی ترجیحات پہ نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے۔ کھانے کا ذائقہ، نمک کا کم یا زیادہ ہونا، کون کیا کام کرے گا، ایسے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقین جانیے فی الحال ہم جس بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جھگڑے بہت غیر اہم ہیں، انہیں بعد کے لیے اٹھا کے رکھیے، بلکہ اسے ایک اچھا موقع جانیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبی افراد سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کا۔ ویسے تو نظریاتی مباحث ایک اچھی اور صحت مند مصروفیت ہے جو ہمارے دماغ کو فعال رکھتی ہے، لیکن صرف تب جب یہ سیکھنے کی غرض سے ہو اور مباحث ایک دوسرے سے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے نہ ہو۔ ویسے تو مثبت ازدواجی تعلقات ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن حالیہ صورتحال میں یہ وائرس منتقل ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے احتیاط برتیے اور جذباتی تعلق کی مضبوطی پہ زیادہ توجہ دیجیے۔ اپنی یا اپنے شریک حیات کے ساتھ ہر ممکن نرم اور محبت آمیز رویہ رکھیے۔ بچوں پہ ڈانٹ ٹپٹ کم سے کم کیجیے۔ یہ ایک عمومی غلط فہمی ہے کہ چیخنے چلانے سے غصہ کم ہوتا ہے، حالانکہ یہ وقتی احساس ہوتا ہے، اور جب غصے کا زور کم ہوتا ہے تو اپنے پیاروں سے غلط رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے احساس شرمندگی سے اعصابی کشیدگی بڑھ جاتی ہے، یا پھر دوسرے کا رد عمل مزید ذہنی تکلیف کا باعث بنتا ہے، جو کہ ایک بڑا امکان ہے کہ ضرور آئے گا۔ آخری بات یہ کہ وقت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے ضائع نہ کیجیے، اسے اچھے استعمال میں لائیے کہ خدا کے ہاں اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔